اگر ہم صحیح معنوں میں اس کا ساتھ دیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے، آپ پاکستان میں اللہ کے فضل و احسان سے اپنی زندگی کے اندر نفاذ اسلام دیکھیں گے، الہ کلمت اللہ، احیاء سنت رسول اللہ، محمدی نظام کو اللہ کے فضل و احسان سے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، طاغوتی نظام کو آپ مٹتا ہوا اللہ کے فضل و احسان سے دیکھیں گے۔ دوسری خبر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کراچی کے اندر جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی رہنما مولانا ضیاء الرحمن المدنی، جو جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کے مدیر تھے، عظیم باپ کے بیٹے تھے، اور اس ملک کے اندر وہ امن کا دائی تھا، اتفاق و اتحاد کا دائی تھا، سارے مسالک کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے اس کی جد و جہد تھی۔ 2 دن پہلے انہیں بھی شہید کر دیا گیا، اور آپ جانتے ہیں ہماری جماعت کی فکر سے آپ باخبر ہیں، ہم اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات سے جو سمجھے ہیں اس کی روشنی میں ہماری یہ فکر ہے کہ ریاست کے اندر جتھا سازی کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہم اس ریاست کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر امن دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر اتفاق اور اتحاد چاہتے ہیں، لیکن جب ریاستی ادارے جتھوں کی سرپرستی شروع کر دیں گے پھر ہمیں مجبوراً ان کا جواب دینا پڑے گا، اور سن لو ہمیں جواب دینا بھی آتا ہے، یہ ہماری کمزوری مت سمجھو، لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنا پیارا پاکستان ہے، ہم کسی دشمن کے بچھائے ہوئے جال اور جال میں آ کر اپنے ملک کا امن خراب نہیں کرنا چاہتے۔ میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ضیاء الرحمن شہید کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، اور اس ملک کے اندر جو اصحاب رسول پہ تبرہ کرنے والوں کو کھلی چھٹی دی جا رہی ہے، قانونی جواز فراہم کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اصحاب پیغمبر پہ تبرہ کرنے کی اجازت ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر آپ نے دیکھا ایک شیعہ عالم دین اٹھا، اس نے کہا کہ میں پاکستان کا قانون توڑنے لگا ہوں، اس نے صحابی رسول کو گالی دی۔ حکومت وقت سن لے، ہم یہ چیز ہم یہ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے کرداروں کو قابو کیا جائے، اگر آپ قابو نہیں کر سکتے پھر ہم قابو کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح گزشتہ روز آپ نے اس مرکز کے اندر دیکھا، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ علامہ شامل ظہیر کو مختلف ذرائع سے آئے روز دھمکیاں ملتی ہیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں۔ گزشتہ اسی مرکز کے اندر ایک مشکوک آدمی کو پکڑا گیا اور اس کے موبائل سے مختلف اس مرکز کی ویڈیوز برآمد ہوئی، 15 پہ کال کی گئی، بجائے اس کے کہ اس آدمی کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی، اس مرکز کے ایک ملازم کو اس کے اوپر FIR درج کر دی گئی اور اس آدمی کو آزاد چھوڑ دیا گیا۔ اس میں کیا پیغام ہے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ بھی کسی سرکاری آدمی تھا، کسی ایجنسی کا آدمی تھا۔ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم جتھا سازی کے قائل نہیں، ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کے ہم قائل نہیں ہیں، لیکن اپنے قائدین کی حفاظت کرنا بھی ہم جانتے ہیں۔ اگر لاہور کی انتظامیہ نے 2 دن کے اندر اس مسئلہ کو حل نہ کیا، انشاءاللہ تعالی پھر ہم بزور اس مسئلے کا حل آپ کو کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔